الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے حقوق العباد۔ ویسے تو دو طرح کے حق ہیں، ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندوں کا حق ہے، اور حقوق حق کی جمع ہے۔ المنجد اور فیروز اللغات اگر دونوں کے معنوں کو اکٹھا کیا جائے تو تقریباً 11 معنی اس کے بنتے ہیں۔ ضد اس کا معنی لکھا گیا ہے، باطل لکھا گیا ہے، عدل لکھا گیا ہے، یقین لکھا گیا ہے، وجود ہے، نصیب، مال، ملک، احتیاط، موت اور فیصلہ کن بات کو حق کہا گیا ہے۔ اب جب اللہ کے حقوق ہیں تو اللہ اپنے حقوق میں سزا دینے پر اور چھوڑنے پر قادر ہے۔ کسی کو چاہے تو سزا دے دے، کسی کو چاہے تو معاف کر دے۔ مگر حقوق العباد میں اللہ کی ذات نے بندوں کے جو حقوق ہیں ان میں بندوں کو ہی اختیار دیا ہے۔ جب تک کوئی بندہ اپنا حق کسی کو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معافی نہیں ہوگی۔ اور قانون اسلام میں یا قانون خداوندی میں حقوق انسانی کا ایک ضابطہ بنا دیا گیا ہے کہ بیٹا ہے اس کا حق ہے، باپ ہے اس کا حق ہے، بیوی ہے اس کا حق ہے، اڑوس پڑوس والے ہیں ان کا حق ہے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، بہر محلہ ان کے الگ الگ حق ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس آدمی نے مسلمان کی زمین کا ایک ٹکڑا ناجائز طور پر، ایک بالشت یعنی ٹکڑا کاٹ کر اپنی زمین میں ملا لیا، قیامت کا دن ہوگا اس آدمی کے جس نے وہ ٹکڑا کاٹا ہے اور اپنی زمین میں ملایا ہے، 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا، اور وہ اٹھا کر، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وہ چل نہیں سکے گا، وہ طوق اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان منا میں ایک خطبہ دیا تھا، اور آپ نے وہاں پر ارشاد فرمایا تھا، لوگو ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم، آج تم پر تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں حرمت والی ہیں، حرام کر دیے کا حرمت یومکم ھذا، جیسے کہ آج کے دن کی حرمت ہے تم پر۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 چیزیں بنیادی، دماؤکم تمہارے خون، قتل، اور قتل یعنی جسم کے اندر دیکھیں ایک آدمی کسی کا ایک عضو کاٹتا ہے تو دین اسلام نے اس میں دیت رکھی ہے، اور اسی طریقے سے اگر قتل کر دیتا ہے تو قصاص یا دیت رکھی ہے، اور پھر اس کے بعد معافی کا حق بھی دیا ہے، مگر اس کے ورثاء کو دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں معاف کرتے، اگر نہیں چاہتے تو نہ معاف کریں، یہ آپ کی مرضی کی بات ہے۔ اگر کسی کی انگلی کاٹ دی گئی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 10 اونٹ اس کا دیت کے طور پر دینا پڑیں گے۔ یہ حقوق العباد ہے کہ بندے کو قتل نہیں کرنا ہے، بندے کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے جسمانی طور پر۔ اور پھر فرمایا
کہ تمہارے مال تم پر حرام ہے۔ اب مال کسی کا ڈاکہ ڈال کر مال، چوری کر کے مال، کسی کا کسی نہ کسی ناجائز طریقے سے مال، یہ لے لینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے حرام کرا دیا ہے۔ ہاں البتہ جائز ذرائع بھی ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں، یہ جائز ذریعہ ہے، آپ منافع کماتے ہیں کسی کے مال سے، وہ جائز ذریعہ ہے۔ اور اگر آپ کسی کے مال کو لے کر اس سے تجارت کرتے ہیں اور اس میں سے آپ کھا سکتے ہیں، یہ بھی مال کا جائز ذریعہ ہے۔ ویسے آپ اگر کسی کا مال چھین کر، چرا کر، اس کا مال اس کے دھوکہ دے کر اگر آپ مال لے دیتے ہیں تو وہ آپ پر حرام ہے۔ پھر تیسری بات، حقوق العباد کے معاملہ میں اہم بات فرمایا حرمت عزت ہے۔ وَإِرَاظُكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، تمہاری عزتیں تم پر۔ عزت میں ایک آدمی کا وقار ہے، ایک آدمی کا رعب و دبدبہ ہے، ایک آدمی کی عزت وقار بنا ہوا ہے، لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ آپ اس کی اگر بے عزتی کریں گے، آپ اس کی چغلی کریں گے، آپ اس کی غیبت کریں گے تو یہ آپ کے لیے حرام ہے، کیونکہ آپ اس کی عزت اور وقار کو، یا آپ اس پر الزام تراشی کریں گے تو آپ اس کے گویا یوں سمجھ لیجیے کہ عزت کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ دین اسلام میں حرام ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے غیبت کو، چغلی کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، یہ چغلی کر کے، ایسے ہی جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا گناہ ہے، ایسے ہی چغلی کرنا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت جو ہے، چغلی جو ہے، الزام تراشی جو ہے، یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور یہ الفاظ کیوں اللہ کے نبی نے فرمائے؟ اس لیے کہ زنا کی تو حد مقرر ہے، اس سے تو آدمی پاک ہو جائے گا، مگر غیبت وہ عمل ہے جب تک یہ غیبت کرنے والا اپنے اس آدمی سے جس کی غیبت کی گئی ہے اگر اسے معافی نہیں مانگے گا اور پھر وہ معاف نہیں کرے گا، اس وقت اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔